میرے حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 یا 7 سال کے تھے، 6 یا 7 سال کے، تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے نانا پاک تھے حضور سید الانبیاء، ان کا وصال ہو گیا، ان کا سایہ ظاہری طور پر ان کے سر سے اٹھ گیا۔ 6-7 سال اتنی ایج تھی، اور 6 ماہ بعد حضور کے دنیا سے جانے کے 6 ماہ بعد آپ کی والدہ کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ ابھی تو بالغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ والدہ کی گود سے بھی حسین محروم ہو گئے تھے، اور سب سے بڑا دکھ جس سے ابتدا ہوئی وہ حضور کی جدائی تھی، حضور کے پیار سے محرومی تھی، حضور کے بوسے سے محرومی تھی۔ اور اس کے 6 ماہ بعد آپ کی ایج مبارک 7 سال 6 ماہ یا 6 سال اور 6 ماہ تھی کہ آپ کی والدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال بھی ہو گیا۔ میرے حسین بالغ ہوئے ہیں بغیر ماں کی گود کے، میرے حسین نے جوانی دیکھی ہے بغیر ماں کے سائے کے، میرے حسین نے زندگی کی تربیت پائی ہے بغیر ماں کے سائے کے۔ پھر جب دکھ ہیں، پھر جب جوان ہوئے آپ کی شادی ہوئی، آپ کے 4 بیٹے تھے ٹوٹل، کتنے؟ 4 بیٹے، اور اس سے پہلے آپ کے والد کو بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے شہید کیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد تھے، وہ بھی شہید ہوئے۔ چوتھے نمبر پر جب آپ کے ٹوٹل 4 بیٹے تھے، ایک کا نام علی اکبر، ایک کا نام علی اصغر، ایک کا نام عبداللہ اور ایک کا نام جعفر۔ ان میں سے 3 جو ہیں وہ بڑے ہوئے تھے، اور ایک بیٹا جس کا نام جعفر تھا وہ بالکل بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا جب آپ مدینہ شریف کے اندر ہی تھے۔ اور سبحان اللہ، میں قربان جاؤں حسین تیرے صبر پر، تیرے حلم پر، اور تیرے مقام رضا پر، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے پر۔ مدینہ شریف میں آپ کا چھوٹا بچہ جعفر جب فوت ہوا تو لوگ آئے تعزیت کرنے کے لیے، تو جو بھی آتا تعزیت کرنے اس کو لگتا ہی نہیں تھا کہ ایک باپ کا بیٹا فوت ہوا ہے، اس کو لگتا ہی نہیں تھا میرے حسین کی حالت اور شکل اور چہرے کو دیکھ کے کہ ان کا کوئی بیٹا فوت ہوا ہے، ان کا کوئی نقصان ہوا ہے۔ آپ ایسے مطمئن ہو کر اور سکون کے ساتھ بیٹھے ہوتے، لوگ آ کے تعزیت کر کے جا رہے ہیں، تعزیت کرنے والوں میں سے کسی نے کوئی بات کر دی، لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، دیکھو ان کا بیٹا فوت ہوا ہے، بچہ تھا چھوٹا وہ چلا گیا ہے، اور ان کو کوئی دکھ ہی نہیں ہے، ان کو کوئی غم ہی نہیں ہے، ان کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جو منہ سے نکلی پھر وہ آپ کی نہیں رہتی، میرے حسین کے کانوں میں وہ بات پڑ گئی جو لوگوں کے منہ سے نکلی تھی، تو آپ نے بھرے مجمع میں کھڑے ہو کے فرمایا، لوگو یاد رکھو، انا اہل البیت نسأل اللہ تعالی فیؤتینا فَإِذَنْ أَرَادَ مَا نَكْرَهُ فِي مَا نُحِبُّ الرَّدِينَ۔ لوگو ہم کوئی عام نہیں ہیں، ہم اہل بیت رسول میں سے ہیں۔ جب ہم اللہ سے کوئی بھی چیز مانگتے ہیں تو رب ہمیں خالی نہیں موڑتا ہے، اور جب وہ ہم سے مانگتا ہے تو پھر ہم ناراض نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ہے مقام رضا۔ جنہ دکھاں وچ ساڈا دل بر راضی، سکھ ہونا تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا، راضی رہن پیارے۔ یہ ہے مقام رضا۔ یہ حسین پاک کی دکھوں والی زندگی جو کربلا سے پہلے بھی تھی، لیکن آپ نے قرآن کے پیغام کو، دین کے پیغام کو، صبر اور مقام رضا والا تھا، اس کو آج سے نہیں چھوڑا ہے۔ کربلا کا وہ منظر بھی آیا، وہ لمحہ بھی آیا کہ کربلا میں صرف میرے حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے 21 افراد شہید ہوئے ہیں۔ کتنے؟ 21 افراد۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اخبارات میں پڑھا ہے، مشاہدے میں ہے، آپ لوگوں کو مشاہدہ ہے۔ ایک ماں ٹھیک تیسرے چوتھے دن اس لیے مر گئی کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ کسی جو ہے ایکسیڈنٹ میں فوت ہوا تھا، مر گیا تھا۔ اس دکھ میں ایک ماں مر گئی۔ اولاد کی دکھ میں باپ جان سے بازی ہار دیتے ہیں،
اولاد کے دکھ کی وجہ سے حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر ماں باپ خودکشیاں کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ان کے اندر اتنا سٹیمنا ہی نہیں ہے کہ وہ ان مصیبتوں کو برداشت کریں، ان مصیبتوں کے پہاڑ کو اٹھائے پھرتے رہیں۔ کوئی باللہ ماشاء اللہ ایسا ہوگا، ورنہ مینٹلی طور پر وہ ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں جب اولاد کا دکھ ماں باپ کے سر چڑھ کر بولتا ہے تو حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہم سارے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن میں قربان جاؤں حسین کے مقام رضا پر فیض ہونے پر، کیونکہ رب ان پر راضی تھا، اس لیے رب نے ان کو توفیق دی تھی کہ وہ میرے ہر فیصلے پر راضی رہیں گے۔ پھر وہ وقت بھی آیا، کائنات نے ایسی مثال نہیں دیکھی ہے، 21 افراد آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے، اور کوئی وہ 21 میں سے کوئی وہ نہیں تھے کہ جو دوست تھے، پڑوسی تھے، کوئی جو ہے وہ صحابہ تھے یا دوسرے خاندان کے ہٹ کر تھے، صرف خاندان کے 21 افراد۔ آپ اس میں سے دیکھیں 5 آپ کے سکے بھائی تھے، آپ کے علاوہ کربلا کے اندر سکے 5 بھائی امام حسین کے شہید ہوئے ہیں۔ محمد بن علی، عمر عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، جعفر بن علی اور عباس بن علی، یہ 5 سکے بھائی ایک بھائی کے سامنے شہید ہوئے۔ نمبر 2، 4 سکے بھتیجے امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن کے بیٹے ابو بکر بن حسن، عمر بن حسن، عبداللہ بن حسن، قاسم بن حسن، یہ 4 سکے بھتیجے ایک چچا کی آنکھوں کے سامنے دبا ہوئے، اور 2 سکے بھانجے آپ کی محترمہ بہن زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے سکے اور آپ کے بھانجے اون بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ، ایک ماموں کے سامنے اس کی 2 سکے بھانجے ذبح کیے گئے۔ اور پھر آپ کے اپنے سکے 2 بیٹے علی اکبر اور عبداللہ بن حسین، یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے، اور پھر خود بھی اللہ کے راہ میں شہید ہوئے۔ یہ دکھ آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے؟ لیکن میں قربان جاؤں، لاکھوں کروڑوں سلام اس خاک پر جس خاک پر میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پاؤں مبارک رکھا ہے۔ اتنے دکھوں کے پہاڑ دیکھے آئے، آپ لڑ کھڑائے نہیں، آپ نے گلہ نہیں کیا، آپ نے شکوہ نہیں کیا، آپ کی کمر دوری نہیں ہوئی، آپ پہ اوپر غم نہیں آیا، آپ اللہ کی رضا پر راضی رہے اور رضا برضائے رب کا پیغام دیا امت کو، واہ ویلا نہیں کیا، شکوہ شکایت نہیں کی ہے ہائے اللہ کیا کر دیا۔ مجھے یہ بتاؤ، اگر حسین کربلا میں کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کرتے تو کیا اللہ رخ بدل نہ دیتا، تہس نہس نہ کر دیتا؟ کہتے ہیں پانی مانگتے رہے، پانی نہیں ملا، فلاں کرتے رہے، بے بس تھے، مجبور تھے۔ اور نہیں، میرے حسین مجبور نہیں تھے، بے بس نہیں تھے، اور سب کچھ تھا لیکن اللہ کے فیصلے پر راضی تھے، اللہ سے بھی نہیں مانگا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آخری بات۔ میرے امام حسین جب کربلا میں آ رہے تھے مدینے سے نکل کر، توجہ سے، بڑی دلچسپ بات زندگی میں پہلی دفعہ آپ نے سنی ہوگی، مدینے شریف سے نکلے، قافلہ کربلا کی طرف جا رہا تھا، رستے میں آپ نے ایک بندے کو دیکھا جو پانی کے لیے کنواں کھود رہا تھا، پانی کے لیے کنواں کھود رہا تھا، تو آپ نے سلام کیا، اس نے آگے بڑھ کر کام چھوڑ کر سلام کیا اور خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی، اے نواسہ رسول، میں پہلے میرا ایک کنواں تھا پانی کا، میں نے اس کو کھودا تھا، لیکن وہ پانی اس کا بند ہو گیا ہے اور پانی نیچے چلا گیا ہے، خشک ہو گیا ہے، اب میں دوسرا کھود رہا ہوں پانی کے لیے اور پانی نہیں ہے، کھود کے میں اتنے فٹ نیچے چلا گیا ہوں لیکن ابھی تک پانی نہیں آیا، پہلا بھی خشک ہو گیا، اب دوسرا اتنا فٹ کھود کے مٹی نکال کے ابھی تک پانی نہیں آیا۔ میرے امام نے اپنے قافلے والوں سے فرمایا، تم میں سے کسی کے پاس پانی ہے؟ تو پانی پیش کیا، آپ نے وضو کیا جیسے نانا پاک کی سنت تھی، پھر کلی کی اور آپ نے فرمایا یہ میرے وضو والا پانی
اور یہ کلی والا پانی اس کو اس کنویں کے اندر پھینک دے اور پھر بھول جا کہ کتنے فٹ ہوا ہے کتنے فٹ نہیں ہوا. وہ کہتا ہے قسم بخدا جب وہ تبرک حسین وہ پانی میں نے اس کنویں میں ڈالا تو پانی جس ہاتھ سے میں ڈال رہا تھا وہ ہاتھ بعد میں میرا واپس آیا ہے. کناروں تک پانی اللہ نے پہلے ہی عطا فرما دیا ہے. کیا بتاؤ کربل کی زمین پر وہ حسین اللہ سے دعا کرتا. آج میں اور آپ دعائیں کرتے ہیں اللہ سن لیتا ہے, حسین کی دعا نہ سنتا. نہیں, اصل فلسفہ یہ تھا جو میاں صاحب نے فرمایا ہے, قوت ہوندیاں زور نہیں لایا, بیٹھے من رضائی پیاسے ٹر گئے دنیا تو دین دنیا دے سائیں. قوت تھی زور نہیں لگایا, راضی رہے. اور یہ فلسفہ دیا ہے میرے حسین نے, یہ پیغام دیا ہے امت کو, لوگو تمہاری زندگی میں مصیبتیں آئیں راضی رہا کرو, دکھ آئیں گلے شکوے نہ کیا کرو, فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا فلاں نے یہ کر دیا. او بھائی کسی نے بھی کچھ نہیں کیا ہے, اس نے کروایا ہے, اس کی طرف سے اذن اور اجازت آئی ہے تب انہوں نے منہ کالے کیے ہیں اور ان کے ہاتھوں سے کروایا ہے. جب بندہ زندگی میں یہ کیفیت بنا لے, یہ مزاج بنا لے, تو پھر پریشانیاں نہیں لگتی ہیں, دکھ نہیں لگتے ہیں, بندہ سکون میں آ جاتا ہے, بندہ جو ہے وہ اطمینان میں آ جاتا ہے. یہ فلسفہ ہے میرے حسین کی شہادت کا پیغام ہے کہ اگر امت ہو کے حسینی اپنے آپ کو کہلوا کے پھر بھی اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتے, کبھی رزق میں کمی ہو گئی, کبھی کاروبار میں کمی ہو گئی, کبھی اولاد کا کوئی مسئلہ, کبھی پڑوسیوں کا کوئی مسئلہ, یہ سارے دکھ جو تمہاری زندگی میں آئے ہیں کیا حسین کے دکھوں سے بڑے ہیں؟ تو میرے حسین نے تو بے صبری نہیں کی, آپ کیوں گلے شکوے کرتے ہو؟ راضی رہنا سیکھو اللہ کے فیصلوں پر اور اس کے تدبیروں پر. اپنے اندر ایک تسلیم کی کیفیت پیدا کریں, سکون آ جائے گا.